آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کی طرف کہ جس کا مکر و فریب قیامت تک آنے والے تمام مکر و فریب سے خوفناک ہوگا، اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس شخص کی جگہ کے بارے میں کہ وہ شخص ایک ایسے پرفتن دور کا آغاز کرے گا کہ جس میں حق اور باطل کی پہچان بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اور شاید اسی وجہ سے ہر دور کے آنے والے پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک نے تو اس بات پہ مہر ہی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ ایک دن حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ سمندر کی لہریں 1 ماہ تک ان کے جہاز کو بھٹکاتی رہیں، اور بالآخر وہ ایک گمنام جزیرے پر پہنچے۔ اس جزیرے پر کچھ وقت کے بعد ان کا سامنا ایک عجیب الخلقت مخلوق سے ہوا۔ اس مخلوق کے جسم پر بے تحاشا بال تھے، اتنے بال کہ یہ پہچان کرنا مشکل تھا کہ اس کا سامنے کا حصہ کون سا ہے اور پیچھے کا کون سا۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے تم پر، تم کیا چیز ہو؟ اس چیز نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ اس چیز نے کہا کہ اس عبادت گاہ کی طرف چلو، وہاں پر ایک شخص تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ڈر گئے کہ یہ چیز کوئی جن تو نہیں۔ ہم اس چیز کے پیچھے پیچھے عبادت گاہ میں گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جو جسامت میں بہت بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کی ٹانگیں اس کے ٹخنوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، تم میرے بارے میں بہت جلد جان جاؤ گے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہمارا جہاز طوفان کی وجہ سے بھٹک گیا تھا، اور 1 ماہ تک ہم یوں ہی سمندر میں بھٹکتے رہے۔ آخرکار اس جزیرے پر پہنچے جہاں پر یہ مخلوق جساسہ ہمیں تمہارے پاس لے آئی۔ اس زنجیروں سے بندھے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے بیسن کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں بتلاؤ۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ یہ بتلاؤ، کیا ان درختوں پر پھل لگتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں، وہ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، جلد ہی وہاں پر پھل نہیں لگیں گے۔ اور پھر پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس زنجیروں سے بندھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جلد ہی یہ جھیل بھی خشک ہو جائے گی۔ اس زنجیروں سے بندھے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے، اور کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی موجود ہے، اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس شخص نے پھر کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، انہوں نے اب تک کیا 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 ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ یثرب موجودہ مدینے میں چلے گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں پر غالب رہے، اور عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ تو اس شخص نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور بہت جلد اس قید سے رہائی حاصل کر لوں گا، اور پوری دنیا کا سفر کروں گا۔ 40 دن میں زمین کی ہر جگہ سے گزروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں جانا میرے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔
جب بھی میں ان 2 شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے ننگی تلوار لے کر میرا رستہ روکیں گے۔ اس شہر کے ہر داخلی رستے پر فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی کہ آج کا مدینہ ہی طیبہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں دجال، مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہی کچھ نہیں بتایا تھا جو تمیم داری نے بتایا ہے؟ جس پر لوگوں نے کہا، بالکل ایسا ہی بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال شام میں ہے نہ یمن میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اب اگر ہم اوپر بیان کی گئی نشانیوں سے دجال کے جزیرے کا پتہ لگانے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کی جانب سفر فرمایا۔ تو چلیں اب ہم مشرق کی طرف موجود اہم ترین جزیروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر دجال کے موجود ہونے کے امکانات ہیں۔ مدینہ منورہ کے مشرق میں لکشدویپ آئیلینڈ ہے جو کہ انڈیا میں ہے، میسرا آئیلینڈ آتا ہے جو کہ عمان میں ہے، اور سکوٹرا آئیلینڈ آتا ہے جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئیلینڈ۔ حدیث پاک میں یہ واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں۔ تو ان 4 میں سے 2 جزیروں میں موجودگی کا امکان تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور باقی رہ جاتے ہیں 2 جزیرے، لکشدویپ آئیلینڈ اور پاکستان کا استولا آئیلینڈ۔ تو اب یہ بات ڈیسائیڈ کیسے ہوگی کہ ان دونوں میں سے دجال کے موجود ہونے کے امکان کس کے زیادہ ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واقعے میں کیا فرمایا تھا کہ دجال کسی مندر یا عبادت گاہ میں موجود ہے۔ تو چلیں اب ان 2 جزیروں پر کسی مندر کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اب مندر ہی ہمیں دجال کے موجود ہونے کا پتہ بتا سکتا ہے۔ اب اگر ہم انڈیا کے لکشدویپ آئیلینڈ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مندر تو ملتے ہیں، جیسے کہ شیو کا مندر، لیکن یہ اسی صدی کے مندر ہیں، اور کسی بھی مندر کے 1400 سال پہلے ہونے کے آثار یا ثبوت نہیں ملتے۔ لیکن اگر ہم چلیں پاکستان کے استولا آئیلینڈ کی طرف تو وہاں پر ہمیں آثار ملتے ہیں جو کہ 1 یا 2 صدی پرانے نہیں بلکہ پورے 2000 سال پرانے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پرانے۔ اور مندر بھی کس کا؟ ہندوؤں کی دیوی کالی کا، جسے خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جس کے جسم کے بھی بے شمار بالوں سے ڈھکے ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کا استولا آئیلینڈ ہی ہے دجال کا ٹھکانہ؟ اب بھی کچھ ڈاؤٹ باقی ہے کہ یہ کوئی اور جزیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں مدینہ کے مشرق کو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن کلاک ایک ویب سائٹ ہے جو کہ کسی بھی جگہ پر سورج کی لوکیشن اور سمت یا ڈائریکشن کا بتاتی ہے۔ اب ہم اس کی مدد سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کے مشرق میں کون کون سی جگہ ہے۔ اپنی آسانی کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے لینڈ مارک بناتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اب اگر ویب سائٹ پر ہم مدینہ دیکھیں تو اس کے مشرق میں جو کہ نقشے پر ای یا ای سے ظاہر ہے ہمیں بتاتا ہے کہ مدینہ کے بالکل مشرق میں ریاض کا شہر ہے جو کہ سعودی عرب کا دارالخلافہ بھی ہے۔ اب ان چیزوں کو مزید وضاحت سے دیکھنے کے لیے ہم گوگل میپ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استولا جس کو ہم دجال کا جزیرہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے، اور اس کو مارک کر دیتے ہیں تاکہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہونے کی وجہ سے یہ کھو نہ جائے۔ اور اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے مشرق میں سیدھی لائن کھینچیں تو یہ بنتا ہے ریاض کا شہر، اور اگر اسی لائن کو ہم سیدھا بڑھائیں تو یہ پہنچ جاتا ہے کہاں؟ جی ہاں، بالکل استولا آئیلینڈ پر۔ یہاں پر یہ میں واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کامل علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اور ہم بس اس کی بتائی گئی نشانیوں سے دجال کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس دجالی فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ حدیث کے مطابق جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے وہ اس فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو، آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔